دوستو یہ سی بی ایس سی کا سمپل کوشچن پیپر ہے کلاس 10th اردو کورس کا۔ اب ہمیں اس پیپر میں سمجھنے کی یہ کوشش کرنی ہے کہ آخرکار سی بی ایس سی کوشچن پوچھتا کیسے ہے اور کیسے سوالات آتے ہیں، اور یہ 3 گھنٹے کا وقت دیتا ہے اور کل نمبر 80 ہے۔ تو پہلے انہوں نے دیا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ حصہ الف میں درج ذیل غیر درسی کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق متبادل جوابوں میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ غیر درسی مطلب جو ہے کہ یہ درس کے اندر میں موجود، یعنی کتاب کے اندر میں موجود نہیں ہوگی، یا اگر ہوگی بھی تو یہ نصاب میں شامل نہیں ہوگا، یہ اقتصاب۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسی اقتباس کو پڑھ کر کے، یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو یہ پورے اقتباس کو پڑھ کر کے ہی ہمیں جواب دینا ہے۔ پہلے پڑھ لینا ہے، پھر جو ہے یہ پڑھ کر کے ہمیں جو ہے اسی سے ریلیٹڈ، یعنی کہ جو سوال پوچھے گا وہ اس اقتباس کے اندر میں دیا ہوا ہے سارے جواب۔ تو خیر ایک مثال کے طور پر ہم پڑھ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی 9 جنوری 1998 کو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت ایک مرکزی یونیورسٹی کی حیثیت سے قائم ہوئی۔ اس یونیورسٹی کے اغراض و مقاصد میں اردو زبان و ادب کی ترویج، اردو میں روایتی اور فاصلاتی طرز تعلیم کے ذریعے پیشہ ورانہ تکنیکی تعلیم کی فراہمی اور تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ داخل ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایکٹ 1996 کے مطابق صدر جمہوریہ ہند یونیورسٹی کے وزیٹر ہوں گے۔ وزیٹر ہی چانسلر اور وائس چانسلر کی تقرری عمل میں لاتے ہیں۔ چانسلر یونیورسٹی کے صدر کلید اور وائس چانسلر اصل عملہ اور تعلیمی افسر۔ وائس چانسلر ہی یونیورسٹی کے فیصلہ ساز مجالس میں ایگزیکٹو کونسل، اکیڈمک کونسل، اسکول بورڈ، مختلف شعبہ جات کے بورڈ آف اسٹڈیز، فائنانس کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ریاست تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد کے گچی والی علاقے میں واقع ہے۔ یونیورسٹی 200 ایکڑ کے رقبے میں پھیلی ہوئی جامعات کے معیار تعلیم کی جانچ کرنے والے خود مختار ادارے نیشنل ایکریڈیشن اینڈ اسسمنٹ کونسل نے 2019 میں 2009 میں یونیورسٹی کو A گریڈ عطا کیا۔ اب یہاں پہ یہ اقتباس دے دیا گیا۔ اب اسی اقتباس میں سے یہاں پہ سوال بنائے گئے، دیکھ سکتے ہیں سوال کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو آپ نے پڑھا کہ یہاں پہ یہ والے میں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو 9 جنوری 1998 کو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت ایک مرکزی یونیورسٹی کی حیثیت سے قائم ہوئی۔ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہی ہو جائے گا، بی ہو جائے گا، دیکھ سکتے ہیں بی 9 فروری 1998 میں۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال اسی سے بنا دیا ہے کہ یونیورسٹی کا اصل عملہ اور تعلیمی افسر کون ہوتے ہیں؟ تو ابھی ہم نے اقتباس میں پڑھا، تو اس کا صحیح جواب جو ہے وائس چانسلر ہو جائے گا۔ یونیورسٹی کے فائنانس کمیٹی اور اکیڈمک کونسل کے چیئرمین کون ہوتے ہیں؟ تو اقتباس میں ہم نے پڑھا کہ وائس چانسلر ہی ہوتے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایکٹ کس سال بنایا گیا؟ تو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایکٹ 1996 کے مطابق صدر جمہوریہ 1996 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1996، یعنی کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کہاں قائم ہے؟ تو ابھی آپ نے اقتباس میں پڑھا کہ ریاست تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد میں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ یہ بھی دیکھیے، مندرجہ ذیل غیر درسی شعری اقتباس کو غور سے پڑھیے
اور اسے متعلق متبادل جوابوں میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ اس کو بھی سیم اسی طریقے سے، بس وہ نثر میں تھا، یہ نظم میں ہے کہ اس کو پورا پڑھنا ہے۔ پورا پڑھنے کے بعد اسی اقتباس میں سے سوال پوچھے گا، ہمیں اس پہ ٹیک لگانا ہے۔ کہ پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جگنوں کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں، آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی مہتاب کی کرن میں، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ تو دیکھیے پوچھا ہے کہ کاشانۂ چمن میں کس کی روشنی ہے، تو ابھی آپ نے پڑھا کہ جگنوں کی روشنی ہے کاشانۂ جگنو، تو اس کا صحیح جواب سی ہو جائے گا۔ شمع کہاں جلتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، تو پھولوں کی انجمن میں، یہ بھی آپ نے پڑھا۔ روشنی کا طالب کون ہے، تو جو پروانہ ہے، کس چیز میں جان پڑ گئی، مہتاب کی کرن میں، یہ بھی ہے۔ روشنی سراپا کس کو کہا گیا ہے، تو جگنو کو کہا گیا، کیوں آلریڈی ہی اس میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، یہ تو پورشن، ہاں حصہ الف ہے، یہ حصہ الف ہے، اور حصہ الف میں ہی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب، تیسرا سوال کہ درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر تفصیلی مضمون لکھے۔ نمبر 1 ہندوستان، یعنی کہ کسی ایک عنوان پر، 4 عنوان انہوں نے دیا ہے، کسی ایک عنوان پر، کسی ایک موضوع پر، کسی ایک ٹاپک پر لکھنا ہے۔ تو ہندوستان کا تعلیمی نظام، یا تو اس پہ، یا انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات، عید الفطر، یا پھر ہمارا اسکول۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ اپنے والد صاحب کے نام ایک خط لکھ کر امتحانات کی تیاری کا ذکر کیجیے، یا پھر یہ نہیں تو پھر اس کے اوپر آپ کو لکھنا ہے کہ میونسپل کمشنر کے نام ایک درخواست لکھ کر بتائیے کہ آپ کے علاقے میں بہت گندگی پھیلی ہوئی ہے اور صفائی کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پہ ہے کہ درج ذیل محاوروں میں سے کسی 2 کے معنی لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ محاورہ دیا ہوا ہے کہ درج ذیل محاوروں میں سے کسی 2 کے معنی لکھیے اور انہیں اپنے جملوں۔ ہوا سے باتیں کرنا، یعنی کہ 4 انہوں نے محاورے دیے ہیں، تو 2 کے معنی لکھ لیں اور انہیں جو ہے اپنے جملوں میں استعمال کرنے۔ ہوا سے باتیں کرنا ہے نا، سر آنکھوں پر بٹھانا، جان میں جان آنا، ہاں میں ہاں ملانا، تو اس طریقے سے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 6 نمبر پہ پوچھا ہے کہ صنعت حسن تعلیم کی تعریف لکھے اور ایک مثال بھی دیجیے۔ پھر انہوں نے ایک شعر بھی دے دیا ہے کہ ادھر چلن ہے ادھر غم سے جوش رقت ہے، تضاد دیدہ و دل میں آگ کا پانی ہے، تو اس میں کون سی صنعت ہے، یہ چیز بتانا ہے۔ تو یہ حصہ الف کی بات ہو گئی۔ اب حصہ بے میں دیکھیے کیا پوچھتے ہیں، یہ اب حصہ بے میں بھی کچھ اسی طریقے سے ہی ہے کہ درج ذیل اقتباسات کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے متبادل جوابوں میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے، ہے نا۔ تو اس اقتباس کو پڑھنا ہے۔ میں نے مایا کو پتھر کے کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا، چھاچھ کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے مایا نے کوزے میں پڑھا۔ تو اب اسی سے متعلق جو ہے انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے اسی اقتباس میں سے یہ سوال پوچھ لیے ہیں۔ 1 سوال، 2 سوال، 3 سوال، اب آگے دیکھتے ہیں۔ 3 ہو گیا، ارے 3، یہ 4 سوال۔ مایا کا بھائی اپنی بیوہ بہن سے راکھی بندھوا کر کیا یقین دلاتا تھا، تو یہ بھی چاروں سوال ایک ہے، جواب صحیح ہے۔ یہ سبق نثر کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، ناول، افسانہ، ڈرامہ، آپ بیتی۔ اور پھر بے میں ہی دیا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ بے میں ہی بھی یہ اقتباس دیا گیا ہے۔ اس اقتباس کو پڑھنا ہے۔ کسی کو ہمارے
ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے، کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا، کہیں کسی کی کوشش ہوتی کہ ہم ان کی فرزندی قبول کرتے، یعنی کہ یہ پورے اقتباس کو پڑھنا ہے اور 1 2 3 4 5 جو ہے سوال بنائے ہیں، اسی میں سے ان کا جواب ہے تو وہ دینا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ حیات اللہ انصاری کا افسانہ بھیک کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے، یا پھر محمد مجیب نے ڈرامہ آزمائش میں کیا سبق دیا ہے اس کو لکھنا ہے۔ درج ذیل میں سے کسی 2 سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہاں پہ بھی 4 سوال دیے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ عورت کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے، مصنف نے یہ بات کیوں کہی، اس کے اوپر لکھنا ہے۔ یا پھر ڈرامہ آزمائش میں سپاہی سلمہ اور کشن کنوری کی مشقیں کس شہر سے باہر کیوں لے جانا چاہتے تھے، یہ لکھنا ہے۔ یا پھر سبق چوری اور اس کا کفارہ میں گاندھی جی کا اعتراف نامہ پڑھ کر ان کے والد پر کیا اثر پڑتا، ابن انشا نے اطلاع عام کے اشتہارات میں کیا کہا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سوالات کس طریقے سے پوچھے جاتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے یہاں پہ 10 نمبر پہ درج ذیل شعری اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب دیجیے۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا، ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا کا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی وہی حسین ہے، حقیقت زوال ہے جس کی۔ تو اسی سے متعلق انہوں نے پھر سوال پوچھ لیا کہ درج بالا اشعار کا تعلق کس صنف شاعری، غزل ہے، نظم، رباعی، مرثیہ۔ درج بالا اشعار کس شاعر کے ہیں؟ تو خدا سے حسن کے کیا سوال تھا؟ ان اشعار میں تصویر خانہ کسے کہا گیا؟ تو اگر آپ سب جو ہے پورے اس کو پڑھیں گے غور سے تو اس کا جواب اسی کے اقتباس کے اندر میں مل جائے گا۔ ایک تو وہ ہو گیا، یا تو پھر وہ کرنا، یا پھر جو ہے اگر وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ اس پارٹ کا یا کر کے دیا ہوا ہے، یا کر کے اس اقتباس کو پڑھ کر کے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ درج بالا اشعار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہ تمام چیزیں تو وہ حصہ بے ہو گیا۔ اور علامِ روزگار کے کیا معنی ہیں، غم جانا کے کیا معنی ہیں، لب کشا ہونے سے کیا مراد ہے۔ اپنے نصاب میں شامل اختر شیرانی کی نظم او دیس سے آنے والے بتا کا خلاصہ لکھے، یا پھر فراق گورکھپوری تقدیر میں کس طرح یقین رکھتے ہیں، ان کی رباعی کی روشنی میں تفصیل سے لکھتے ہیں۔ درج ذیل سوالوں میں سے کسی 2 سوالوں یا پھر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سوال نمبر 11 تو یہ ہو گیا، یا پھر یہ درج ذیل 12 میں درج ذیل سوالوں میں سے کسی 2 سوالوں کے جواب لکھے۔ تلوک چند محروم نے نصاب میں شامل رباعیوں میں کیا پیغام دیا؟ کیفی اعظمی نے اپنے نظم آندھی میں افق پر برق سی لہر سے کیا مراد لیا؟ کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، شاعری اس مصرعے میں کس سے مخاطب ہے؟ شاخوں کے حریری پردوں میں نغموں کے ترانے کون کھولتا ہے؟ حصہ دال میں دیا ہے۔ درج ذیل میں سے صرف ایک سوال کا جواب دیجیے۔ افسانہ دوشالہ کا خلاصہ لکھیے۔ مرزا چپاتی میں کس کا خاکہ بیان کیا گیا، اپنے الفاظ میں لکھیے۔ درج ذیل میں سے صرف 2 سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔
ہے نا، سلطان نے بابوجی سے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر تھوڑی دور چلنے کی درخواست کیوں کی؟ اشرف صبوئی نے اپنے خاکہ میں لکھنؤ سے متعلق کیا بات کہی؟ رتن سنگھ اپنے افسانے من کا طوطا سے کیا مراد لکھی ہے؟ کلام حیدری نے افسانے میں زندگی کی کون سی سچائی بیان کی؟ اور پھر درج ذیل سوالوں میں سے 15واں ہے، درج ذیل سوالوں میں سے کسی ایک پر مختصر نوٹ، غزل، خاکہ، افسانہ۔ اردو زبان کے آغاز سے متعلق مختلف نظریات کا تعارف کیجیے۔ اردو زبان کی ابتدا کہاں اور کس زمانے میں ہوئی؟ مختصر جواب لکھے۔ تو اس طریقے سے CBSE جو ہے 10th کلاس میں سوال